کیا کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک دعا جو مکمل نا امیدی میں مانگی جائے تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے جو سمندر کی گہرائیوں سے شروع ہوئی اور آسمانوں تک پہنچی۔ ذرا تصور کیجئے، آپ مکمل اندھیرے میں قید ہیں، ایک بہت بڑی مخلوق کے پیٹ میں، جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک نبی نے اس ہولناک حقیقت کا سامنا کیا اور ان کی دعا نے تاریخ بدل دی۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں قدیم شہر نینوا سے، جو اس وقت آشوری تہذیب کا ایک بہت بڑا اور طاقتور مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں تھا۔ اس زمانے میں نینوا کی آبادی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ سوچئے اس دور کے لحاظ سے یہ مشن کتنا بڑا تھا۔ لیکن اتنی ترقی اور خوشحالی کے باوجود وہ شہر روحانی طور پر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر طرح کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور جب انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تو ان کی عمر صرف 28 سال تھی۔ 40 سال، سوچئے یہ کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن جواب میں انہیں صرف مذاق اور انکار ہی ملا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے انہوں نے آخری وارننگ دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ٹھیک 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ اب ان کا کام ختم ہو گیا ہے، اللہ کے واضح حکم کا انتظار کیے بغیر ہی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہوا تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر اچانک سمندر میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ لہریں اونچی اٹھنے لگیں اور کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ کشتی کے لوگوں کا خیال تھا کہ جہاز پر کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تو انہوں نے قرآن اندازی کا فیصلہ کیا۔ جب پہلی بار قرآن ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت یونس کا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا، انہوں نے دوسری بار قرآن ڈالا، نام پھر حضرت یونس کا ہی نکلا، اور پھر تیسری اور آخری بار بھی نتیجہ وہی رہا۔ آخرکار انہیں سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک کہیں زیادہ بڑی اور گہری آزمائش کا آغاز تھا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل تو لیا، لیکن ساتھ ہی حکم یہ تھا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن ایک خوفناک حقیقت بھی۔ اب ذرا اس کیفیت کا تصور کریں۔ 3 اندھیرے، ایک کے بعد ایک۔ پہلا اندھیرا رات کا، جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوسرا اندھیرا سمندر کی گہرائیوں کا، جہاں روشنی کی ایک کرن تک نہیں پہنچ سکتی تھی، ایک خاموش اور ناقابل بیان تاریکی۔ اور پھر تیسرا اور سب سے گہرا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا۔ یہاں نہ روشنی تھی، نہ کوئی آواز، اور نہ ہی فرار کا کوئی راستہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کی ہر امید ختم ہو جاتی ہے۔ اسی گہری مایوسی کے عالم میں جب بظاہر سارے راستے بند ہو چکے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اور تب ان کے لبوں سے وہ دعا نکلی جو تاریخ کی سب سے طاقتور دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کسی رسم کے طور پر نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے مکمل عاجزی اور ندامت کے ساتھ نکلے تھے۔ جب یہ دعا آسمانوں تک پہنچی تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، لیکن یہ آ کہاں سے رہی ہے؟ جگہ بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نہیں پہچانتے؟ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ اور اللہ نے یہ دعا سن لی۔ یہاں سے کہانی کا رخ پلٹ جاتا ہے، اور رحمت اور بخشش کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، نہ صرف حضرت یونس کے لیے بلکہ ان کی پوری قوم کے لیے بھی۔ ادھر نینوا میں کیا ہوا؟ جب لوگوں نے آسمان پر عذاب کے آثار یعنی ایک کالا بادل منڈلاتے دیکھا تو ان کے دل خوف سے بھر گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یونس سچ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ سب کے سب اپنے بچوں اور جانوروں سمیت شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور عذاب کو ٹال دیا۔ دوسری طرف اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ساحل پر اگل دے۔
कई दिन मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म एक नौमौलूद परिंदे की तरह बेहद कमज़ोर हो चुका था। लेकिन देखें, अल्लाह की रहमत कैसे बरसी। अल्लाह ने वहाँ साया देने के लिए कद्दू की एक बेल उगा दी और एक जंगली बकरी को भेज दिया जो सुबह शाम उन्हें दूध पिलाती थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब होकर वापस अपने शहर पहुंचे तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जिस कौम को वो नाफरमान छोड़कर आए थे, वो अब एक अल्लाह पर ईमान लाने वाली कौम बन चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और अहम बात ये कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सब्र का फल हमेशा मिलता है। और तीसरी ये कि दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची दुआ वाकई सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाए और तमाम उम्मीदें दम तोड़ दें, तो वो कौन सी सच्ची दुआ है जो सुने जाने का इंतज़ार कर रही है।